اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور وہ جو تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل قائم فرمائے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش پر، اور جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے ان سب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک دلیل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا گیا تمہارے لیے وہ بھی قسم و قسم کا ہے، رنگ برنگ ہے۔ پھل فروٹ ہیں کئی قسم کے ہیں، رنگ ان کے مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، قسمیں مختلف ہیں، درخت ہیں وہ بھی کئی قسم کے ہیں۔ تو یہ کئی قسم کی چیزیں کس چیز پر دلالت کرتی ہیں؟ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو کسی نے بنایا ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دل کی زمین پر ایمان، عشق الہی، محبت مصطفیٰ، اس کے پھل پھول پیدا فرما دیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی دل کی زمین پر کانٹے بھی ہیں اور فاسق اور بدکار قسم کے اعمال بھی ہیں جو دیگر لوگوں میں ہیں۔ زمین ایک ہی ہے مگر چیزیں مختلف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا غالباً یا انہوں نے خود فرمایا ہے اللہ کو کیسے پہچانا، تو فرمایا میں دیکھتا ہوں ایک ہی گھاس ہے، گائے بھی کھاتی ہے، وہی گھاس ہے بکری بھی کھاتی ہے۔ تو گائے جو ہے وہ گوبر کرتی ہے اور بکری جو ہے وہ مینگنیاں کرتی ہے، دودھ بکری بھی دیتی ہے گائے بھی دیتی ہے، لیکن ان کے اندر سے یہ جو مادہ نکلتا ہے، غلاظت جو نکلتی ہے، بکری کی مینگنی ہوتی ہے اور گائے کی گوبر ہوتا ہے۔ تو یہ کون ہے جو ایک ہی گھاس کو اندر بدل کے اس طرح کی قسمیں بنا دیتا ہے؟ فرمایا میں نے اسی سے خدا کو پہچان لیا۔ اللہ تھا تو ایک ہی گھاس، پیٹ میں گیا تو اس میں الگ ہے اس میں الگ ہے، یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا اس کو الگ الگ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے اللہ کو ایسے پہچانا کہ جب میں کوئی ارادہ کرتا ہوں نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے لیکن میں وہ کر نہیں پاتا، تو میں نے اس سے یقین کر لیا، ظاہر ہے میرے اوپر اب کس کی طاقت چلتی ہے، تو میں نے یقین کر لیا کہ جو میرے ارادوں پر حاوی ہے، جو میرے کام کو بدل دیتا ہے وہی رب ہے۔ اللہ وہی رب ہے، جو ورنہ انسان کام کرنے کا ارادہ کر لیا مجھے کرنا ہے، اب اس کو کون روکے گا؟ جو روک رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ دلوں کے ارادے پہ کون حاوی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ نہیں سبحان اللہ۔ تو اس نے زمین میں قسم و قسم کے پھل فروٹ مختلف چیزیں پیدا کر دی، اس میں بھی غور کرو، اس میں بھی رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو، وہ جو اللہ کے احسانات کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کرتے ہیں، پھر اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں اور پھر رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ جی اللہ اکبر۔ هو الذی سخر البحر، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو مسخر کیا۔ اللہ پانی ہے، چھوٹا سا کنکر، آپ ذرا سا چھوٹا سا کنکر آپ پانی پہ پھینکتے ہیں وہ زمین کی تہہ پہ چلا جاتا ہے، وہی پانی ہے، اس کے اوپر انسان بھی تیر رہا ہوتا ہے، کشتیاں بھی تیر رہی ہوتی ہیں، بحر جہاز بھی ٹنوں کے حساب سے اس کے اوپر تیر رہے ہیں۔ وہ کنکر زمین کے نیچے چلا گیا پانی کے اندر، یہ ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ یہ کس نے یہ ان کو طاقت بخشی ہے؟ یہ سمندر کو کس نے حکم دیا کہ تم نے ان کو ڈبونا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا یہ کام بھی ہم نے کیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیوں ہے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ پانی پہ تمہیں قدرت بخشی ہے، پانی بھی تمہارے تابع کر دیا۔ مسخر کا مطلب ہے تمہارے تابع کر دیا۔ جی کل بھی عرض کر دیا تھا کہ سورج اور چاند بھی مسخر ہیں، ہمارے تابع ہیں، پیدا اللہ نے کیا ہے، ڈیوٹی ہماری سر انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ سمندر کو بھی پیدا رب نے کیا، کام ہمارے کر رہے ہیں، ہمیں تازہ تازہ گوشت دے رہا ہے مچھلی کا۔ پھر فرمایا وَتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا،
اور اس سے تم گہنا زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، یعنی عورتوں کو پہناتے ہو۔ سمندر سے موتی، مونگا اور مرجان وغیرہ اس طرح کے قیمتی پتھر نکلتے ہیں وہاں سمندر سے، پھر ان کو زیورات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس پانی کو مسخر نہ کرتا، ہمارے تابع نہ کرتا، تو پانی کے اندر جاتا ہے انسان تو مر ہی جاتا ہے، ہیں جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے تابع کیا، اس کے پھر اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ وہی عرض کی کہ کنکر چھوٹا سا پانی کے اندر، کشتی ٹنوں کے حساب سے بحری جہاز پانی کے اوپر۔ میرے مولا کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں ایک ملاح کشتی بان حاضر ہوا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کائنات خود چلتی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی تمہارے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہارا جہاز، بحری جہاز، تمہاری کشتی کبھی سمندر کے طوفان میں بھی گھری ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور میری کشتی وغیرہ ساری ٹوٹ پھوٹ گئی اور جو بھی مسافر تھے سب ہلاک ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا پھر تم کیسے بچے؟ اس نے کہا مجھے ایک تختہ مل گیا تھا، میں نے وہ پکڑ لیا اور اس کے کنارے کے قریب پہنچا تو پھر وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو پھر میں تیر کر بڑی مشکل سے باہر آیا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں جی اس کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا، رب کا کرم دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں، جب ہدایت دینے لگتا ہے نا تو اسباب کیسے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، وہ مالک ہے جی۔ سالوں پہلے کوئی واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں پتہ نہیں کہ ہوا کیوں، بعد میں رب کائنات اس کا نتیجہ بھی دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کشتی میں سوار تھے تو تمہیں کشتی پر بھروسہ تھا، تمہیں کشتی پر بھروسہ تھا کہ تمہیں وہ دریا سے پار لے جائے گی، سمندر سے پار لے جائے گی، لیکن جب کشتی ٹوٹ گئی تو تمہیں تختے پر بھروسہ ہوا۔ یہ بتاؤ جب تختہ بھی چھوٹ گیا تھا تو تمہیں امید تھی کہ کوئی تمہاری جان بچا سکتا ہے؟ اب بھی اگر کوئی بچانا چاہے تو تمہاری جان اب بھی بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ امید تو تھی کہ جان اب بھی بچ سکتی ہے، کوئی بچا سکتا ہے۔ فرمایا وہ جس ذات پر تمہیں امید تھی نا کہ جان اب بھی تمہاری بچا سکتا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ اسی نے تمہیں بچایا ہے۔ وَلِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، سمندر کو مسخر کر دیا، تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورہ جمعہ میں بھی رب کائنات فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد ذریعہ معاش، اپنا رزق۔ تو سمندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش کا ایک ذریعہ بنا دیا معاش کا۔ کیسے؟ آج کل بحری جہازیں سفر کرتے ہیں، تجارتی سفر ہوتے ہیں، قافلے آتے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اس سمندر کے ذریعے بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ سمندر کے ذریعے حج پہ بھی جاتے تھے، اب بھی غالباً شاید جاتے ہوں کہیں سے، اب تو زیادہ تر ہوائی جہاز چل پڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سمندر ہمارے لیے مسخر کیا، اس کے فوائد بتائے، اس سے گوشت بھی کھاتے ہو، اس سے قیمتی پتھر نکال کے زیورات بھی بناتے ہو، اس پہ کشتیاں بھی چلاتے ہو، تجارتی سفر بھی کرتے ہو۔ یہ سمندر ہے پانی جس کے اندر پاؤں رکھو تو بندہ نیچے چلا جاتا ہے، تو پھر بھی اس سمندر کے اندر سے بندہ تیرتا بھی ہے، کشتیاں بھی چلاتا ہے۔ کون ہے جس نے سمندر کو اس طرح روک دیا ہے کہ خبردار تمہیں نگلے نہیں، تمہیں تیرنے دے؟ ہیں جی اللہ، وہی ذات ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ سارا کچھ اس نے اس لیے کیا اور یاد دلایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، کوئی ایک بندہ بھی احسان کر دیتا ہے ہم اس کا احسان نہیں بلاتے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ رب نے ان گنت احسانات کیے ہیں اللہ، پھر اس کے بعد صرف کہتا یہی ہے کہ شکر ادا کرو۔ اچھا شکر کتنا ادا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے پورے طریقے سے، حرام سے بچے، حلال کام کرے، جن سے روکا ہے ان سے رکے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کھایا اس کے بعد الحمدللہ، پیا اس کے بعد الحمدللہ،
پہنا اس کے بعد الحمدللہ. یہ کھانے پینے پہننے کے بعد جو آپ الحمدللہ کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ، وہ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے. مالک کائنات ہیں جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں یہ انسان کی جو ایک سانس اندر جاتی ہے نا اور پھر جو باہر آتی ہے، یہ اندر اور باہر آنے اور جانے والی ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سانس اندر گئی ہے اگر رب باہر نہ نکالے تو کون نکال سکتا ہے؟ اور جو سانس باہر آئی ہے وہ واپس اندر نہ جائے، اللہ لے کر نہ جائے تو کون لے کے جا سکتا ہے؟ بندہ تو مر ہی جائے نا. فرمایا جو سانس اندر جاتی ہے وہ رب لے کر جاتا ہے، جو باہر آتی ہے وہ رب لے کر آتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ سانس اندر آئے یا باہر جائے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.